الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں. آج کی اس پرنور روز ولادت بسعادت مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی مناسبت سے آپ سب برادران، علماء کرام، مجتہدین اعظام اور بالخصوص مولا امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. مولا کائنات امیر المؤمنین وہ ہستی ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ جواب دیتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے ہو، چاہے وہ سوال قرآن سے ہو، چاہے تاریخ سے ہو، چاہے حدیث سے ہو، آپ اس کے سوال کے جواب میں انتظار نہیں کرتے بلکہ فوراً جواب دیتے ہیں. تو آپ کے علم میں اور جناب علی علیہ السلام کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے علم کو علی کے علم کی نسبت وہی ہے جو قطرے کو سمندر کی نسبت ہے. وہ علی، اس علی کی شان میں میں کیا بیان کروں کہ جس کے فضائل اپنے تو دور جو دوسرے ہیں ان میں بھی بیگانوں نے بھی بیان کیے، جس کی شان میں رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں اس کے تمام فضائل بیان کروں تو لوگ جو ہیں وہ علی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. صلوات پڑھیں با محمد و آل محمد. شجاعت امام علی علیہ السلام، یہ شجاعت ایک ایسا تمغہ ہے کہ جو ایک بہادر کو حاصل ہوتا ہے. جتنا بھی بڑا جنگجو ہو وہ یہ نہیں ہے کہ ہر جنگ میں فتح یاب ہو، کامیاب ہو. کبھی وہ فتح یاب ہوتا ہے، کبھی شکست کھاتا ہے، لیکن دنیا میں واحد ایک علی علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جو جس پر بھی وار کیا وہ کبھی خطا نہ گیا، ہمیشہ فتح یاب رہا، ہمیشہ کامیاب. اسی لیے امام علی علیہ السلام کو ید اللہ کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کے شان میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے ایک دو آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک دن رسول خدا صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں الحمد کے بعد سورۃ زلزال کی تلاوت فرمائی. صحابہ پریشان، کیونکہ یہ سورت اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو تمام صحابہ رسول خدا کے ارد گرد جمع ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ سورت جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی یہ آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، یہ کون سی سورت ہے؟ تو اس کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ہے. ایک جنگ ہے جس کو جنگ سلاسل کہتے ہیں. جنگ سلاسل یہ ہے کہ شام سے 12,000 کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور کہا، سب سے وعدہ لیا کہ سب وعدہ کریں کہ
جاتے ہیں مدینے پر حملہ کرتے ہیں، یا تو رسول خدا کو قتل کر دیں گے یا پھر رسول خدا کو زنجیروں میں جکڑ کر یہاں لے کے قید کریں گے، اور یہ وعدہ کریں کہ کوئی بھی وہاں سے فرار نہیں ہوگا۔ صاحب نے وعدہ لیا، 12,000 کا لشکر تیار ہو کے مدینہ کے باہر آ کے بیٹھ گیا، اور رسول خدا کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، یا تو ہم سے جنگ کریں یا پھر آپ کو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں۔ تو رسول خدا نے ایک صاحب سے کہا کہ 4,000 کا لشکر ہے، اور 4,000 کے لشکر کو لے کے جائیں اور ان سے مقابلہ کریں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ 12,000 کا لشکر ہے اور مجھے 4,000 کا لشکر دے کے بھیج رہے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کیا تم نے سورۃ انفال نہیں پڑھی؟ اس میں آیا ہے کہ ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے۔ حکم رسول خدا تھا، اس لیے وہ لے کے چل پڑا۔ جیسے ہی ان کے سامنے گیا تو اس نے کہا، ان کا سالار جو تھا، اس نے کہا ہم تم سے جنگ نہیں کرتے۔ تو وہ پیچھے بڑھنے لگا، تو جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ فرار نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا میں ان کے تیور دیکھ رہا ہوں، ان میں ہر ایک جنگجو ہے، ہر ایک بہادر ہے، اس لیے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ وہ واپس پلٹ آیا، رسول خدا نے دوسرے کو بھیجا، دوسرا گیا، دوسرا بھی واپس آ گیا۔ اب باری آئی جناب امیر المومنین کی۔ امام تو اسی انتظار میں تھے کہ مجھے بھیجیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول خدا نے امیر المومنین کو بھیجنا ہی تھا تو پہلے ان کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے والوں کو تو باری نہیں آئی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے جاتے رہے پھر واپس آتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول خدا کے فرمان کے انتظار میں مولا کائنات بیٹھے تھے۔ مولا کائنات نے کہا، اس نے میرے خدا کے حبیب کے بارے میں اتنی گستاخی کی ہے کہ میرے حبیب کو قتل کریں، میں اکیلے ہی کافی ہوں اس 12,000 کے لشکر کے لیے۔ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ 4,000 کا لشکر بھیجا اور یہ نصیحت فرمائی کہ یا علی رات کو حملہ نہ کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا جو حکم میرے آقا۔ امام علی علیہ السلام رات کے وقت پہنچے، جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ ساری رات امام علی علیہ السلام نے نماز میں گزاری۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہونے لگا تو امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر کو تیار کیا جائے، حملہ کرنا ہے۔ لشکر تیار ہوا اور آگے کہنے والے نے کہا آپ سے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ رسول خدا کو بھیجیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے جنگ کریں، اگر مجھ سے جیت گئے تو تم رسول خدا سے جیت جائیں گے۔ تو کہنے والے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہنے والے نے کہا کہ زنجیر اکٹھا کرو اور امام علی علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ دیکھنا کیا تھا کہ جیسے ہی سب زنجیر لے کر امام کے پاس آئے تو امام نے ان سب سے زنجیر چھین کے ان کے گلے میں ڈال دیے اور سب کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ہے شان امام علی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کوفہ کی مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ اے کوفے والو، جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، شام والے سے جنگ کرنی ہے۔ تو ان میں سے ایک گستاخ نے کہا یا امام علی، آپ اکلے کافی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو
امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری جنگ ہوتی تو میں اکیلا جاتا۔ امام نے فرمایا تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ امام نے وہیں سے بیٹھ کر ایک گوسا مارا اور ایک ہوا میں لات گھمائی اور فرمایا آئے کوفے والو دیکھو میں نے یہ جو گھوسا مارا ہے یہ وہ جو شام میں بیٹھا ہے اس کے پیٹ میں نے گھوسا مارا ہے، اور یہ جو میں نے ہاتھ کھینچا ہے یا علی علیہ السلام، یہ جو میں نے ہاتھ اوپر سے کھینچ کے پھینکا ہے یہ میں نے امیر شام کے مونچھوں سے کھینچ کے زمین پہ پھٹکا ہے۔ اب آگے والے بھی کا بھی تو اتنا ایمان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے جب وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے، ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ شام کے کیا حالات ہیں، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، بس ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ہمارا وہ منبر پہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے اپنے پاؤں میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جیسے اسے کسی نے مارا ہو، اور کچھ دیر بعد اچانک وہ منبر سے زمین پہ پھٹکا، دھڑام ہوا، جب اٹھا تو اس کی مونچھیں نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام ایک دن مدینے میں تھے تو ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین مجھے بتاؤ کہ آج میں کیا کھاؤں گا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا آج تو کھیر چاول کھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آج یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا میں آج کھیر چاول نہیں کھاؤں گا۔ گھر واپس آیا، گھر والی سے کہا کہ کھانا لے کے آؤ۔ کھانا کیا ہے کہ کھیر چاول سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا میں کھیر چاول نہیں کھاؤں گا، پڑوس سے جا کے پتہ کرو۔ پڑوس سے جا کے پتہ کیا، وہاں پر بھی وہیں کھیر چاول پکے ہوئے تھے۔ بھوک نے مارا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں۔ مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگا، دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کے پاس گیا قافلے کے پاس اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے آئے تو مجھے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھیر چاول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جس سے بھی پوچھے سب کے پاس کھیر چاول ہی ہے۔ اس نے کہا آج میں نے کھیر چاول نہیں کھانے۔ تو قافلے والوں نے کہا آپ نے ہم سے سوال کیا، اب ہم آپ کو کھیر چاول ہی کھلائیں گے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ وہ دوڑنے لگا تو انہوں نے پکڑ کر اسے مارا بھی، مارنے کے بعد اسے کھیر چاول بھی ٹھونسا۔ ٹھونسنے کے بعد جب وہ مدینے کی طرف واپس آ رہا تھا، امام علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا کھیر چاول نہیں کھائے۔ تو امام نے فرمایا کہ کھیر چاول نہیں کھائے، جس قافلے سے آپ نے مار بھی کھائی کھیر چاول بھی کھائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔